اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج لیسن نمبر 10 میں ہم اسپیشل مضاف اور اضافہ پروناؤن پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ خاص مضاف اور ضمیر متصل کے ساتھ اضافہ بنانا سیکھیں گے، ٹھیک ہے، اسی لیے ہم نے اس کو اس کے ساتھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو خاص مضاف دو ٹاپکس ہیں بٹ بہت سمپل ہیں، دونوں اسی سے ملتے جلتے ہیں، اس پہ ہمیں کہیں گے اور ہے ضمیر متصل کے ساتھ اضافہ، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم ایک کوئک ریویژن کر لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا اضافہ بنانے کے لیے دو کمپوننٹ کی ضرورت ہوتی ہے، دو چیزیں لگیں گی، دو ورڈز جو کہ ہوں گے مضاف اور مضاف الیہ، اور پہلا مضاف ہوگا، دوسرا مضاف الیہ ہوگا، اور یہ دونوں جب ایک دوسرے کے بالکل پاس ہوں گے تو اضافہ بنا دیں گے۔ اضافہ کو ہم مرکب اضافی بھی کہتے ہیں، پوزیسو کمپاؤنڈ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اضافت بھی کہتے ہیں، اردو میں اضافت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے دیکھا دو الفاظ ہیں، مضاف، مضاف الیہ، اور جب ہم انگلش یا اردو میں دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، انگلش یا اردو میں دو الفاظ نہیں ہوتے۔ جب ہم اضافہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہوگا کہ آف بیچ میں آ جائے گا، اپوسٹروفی ایسا آ جائے گا بیچ میں انگلش میں، یا پھر کوئی پروناؤن آ جائے گا، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ اضافہ ہے انگلش میں۔ اردو میں کیا ترتیب ہے، کا کی کے آ جاتا ہے یا را ری رے آ جاتا ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اضافہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن عربی زبان میں آف ہے ہی نہیں، تو آف جب ہے ہی نہیں تو ہم کیا کریں، تو اس کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ جو آف اور کا کی کے بغیر جب ہم نے عربی زبان میں دونوں الفاظ کو ترتیب دینی ہے تو اس کے لیے کچھ شرطیں ماننی پڑیں گی، ٹھیک ہے۔ مضاف کی کچھ شرطیں ہوں گی، مضاف الیہ کی کچھ شرطیں ہوں گی، اور یہ دونوں جب اپنی اپنی شرطیں پوری کر لیں گے تو پھر وہ اضافت خود آ جائے گا، یعنی کہ آف کا ترجمہ یا کاکی کے را ری رے کا ترجمہ خود بخود اس میں ڈیولپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی تھی، بک آف اللہ، تو آف بیچ میں آ گیا انگلش میں، اللہ کی کتاب، تو کی آ گیا یہاں پر اردو میں، تو یہ دونوں جو ہے ہمیں سنتے ہی سمجھ آ گئے۔ لیکن عربی میں کیسے سمجھ آئے گا، عربی میں تو ہم نے یہاں پر کیا دیکھا، آف کا ترجمہ یا کا کی کے کا ترجمہ جب یہ شرطیں پورے کر لیتا ہے تو خود بخود آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں ہی کیا ہیں، اسم ہے نا، آن اٹس کور مضاف اور مضاف الیہ دونوں اسم ہے، تو اسم ہے تو پھر ان کا اپنا ایس این جی ٹی ہوگا، تو اس کے حساب سے اس کی کچھ شرطیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس کی شرطیں دیکھ لیتے ہیں۔ اب شرطیں کیا تھیں، اضافہ بنانے کے لیے یا مرکب اضافی ہم کہہ سکتے ہیں پوزیسو کمپاؤنڈ، یا پھر اضافت، یا پھر ہم نے کہا تھا آپ لوگوں کو کہ سمپل یاد رکھیں کہ جیسے کہ مہمان کسی میزبان کے پاس آیا ہے، گیسٹ جب کسی ہوسٹ کے پاس آتا ہے تو اس کو اضافت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب مضاف، مضاف الیہ دونوں مل کر اضافت بنا رہے ہیں، اضافہ بنا رہے ہیں۔ تو مضاف کی ایک شرط ہے، مضاف کی دو شرطیں ہیں، مضاف الیہ کی ایک شرط ہے، اور دونوں کے ملا کے ایک کامن شرط ہے۔ مضاف کی کیا شرط تھی، مضاف کی یہ شرط تھی کہ وہ لائٹ ہونا چاہیے، ہلکا ہونا چاہیے۔ لائٹ ہونے کا کیا مطلب ہے، اس کے آخر میں نون کی ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے، اب وہ تنوین کی وجہ سے ہو، دو زبر دو زیر دو پیش کی وجہ سے جو ساؤنڈ آتی ہے ان ان ان، تو یہ نون کی ساؤنڈ نہیں موجود ہونا چاہیے۔ یا پھر وہ نون کی ساؤنڈ کس وجہ سے ہو سکتی ہے، نون کے خود موجود ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ اگر جیسے آنی عینی میں جو نون آتا ہے تو وہ نون کوئی غائب کر دیں گے ہم، یا تنوین میں سے ایک حرکت ہٹا دیں گے، ایک زیر زبر پیش ہٹا دیں گے، تو نون کی ساؤنڈ غائب ہو جائے گی۔ تو جیسے ہی نون کی ساؤنڈ غائب ہو جاتی ہے ناؤنز میں سے، اسم میں سے، تو اس کا مطلب وہ لائٹ بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ لائٹ ہونا چاہیے، اور
اس کے شروع میں ال لکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے. ال یعنی کہ وہ خاص ال لگاتے جو وہ نہیں ہونا چاہیے. تو لائٹ وداؤٹ ال، یہ دو شرطیں ہیں. لائٹ وداؤٹ ال، ہلکا ہو اور ال کے بغیر، یہ دو شرطیں تھی مضاف کی. پھر مضاف الیہ کی ایک شرط ہے. مضاف الیہ کی صرف ایک شرط یہ ہے کہ وہ ہر حال میں ہمیشہ جر حالت میں ہونا چاہیے. جر حالت میں جیسے بھی چاہے اس کے اوپر ال لگے نہ لگے لیکن وہ جر ہی ہونا چاہیے، جری حالت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جینیٹو کیس ہونا چاہیے. پھر دونوں کی کامن شرطیں کیا ہیں؟ دونوں کی کامن شرطیں یہ ہیں کہ یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے پاس ہونا چاہیے. ان کے بیچ میں کوئی بھی نہیں آنا چاہیے. مضاف بالکل مضاف الیہ کے پاس ہونا چاہیے، اور اس کے درمیان میں اگر کچھ آ گیا تو اضافت بن نہیں سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں شرطیں ہم نے پڑھ لی تھی تینوں چیزوں کی. تو ہم نے دیکھا کہ اگر ہم بنانا چاہتے ہیں اللہ کی کتاب، تو ہم نے ایک اور بات نوٹ کی تھی کہ اردو میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو الٹا ہو جاتا ہے عربی زبان کے بنسبت. بک آف اللہ، تو بک آف اللہ، تو بک کو ہم پہلے ہی لکھتے ہیں اور اللہ کو بعد میں لکھ رہے ہیں انگلش میں. اسی طرح عربی زبان میں بھی ایسا ہی ہے کہ بک پہلے آئے گا اور اللہ بعد میں آ رہا ہے. لیکن جب ہم اردو میں کرتے ہیں تو الٹا ترجمہ ہو جاتا ہے، اللہ کی کتاب. تو اللہ بعد میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ ہم جب اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں تو پہلے کر رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اردو میں جب ترتیب ہوگی تو وہ الٹی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یعنی جب بھی آپ کو کسی ورڈ کو مضاف بنانا ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے، اللہ کی کتاب. تو جو بعد میں آ رہا ہے ورڈ کتاب، اس کو ہم مضاف بنائیں گے، اور جو پہلے آ رہا ہے اس کو ہم مضاف الیہ بنائیں گے. انگلش میں بالکل سیدھا ہے، کوئی پریشانی ہی نہیں ہے. بک آف اللہ، تو بک پہلے آیا، بک مضاف بن گیا، اور اللہ بعد میں آیا تو اللہ مضاف الیہ بن گیا. تو جو سیکوینس ہے اسی سیکوینس میں رہے گا. ٹھیک ہے، تو اب پھر ہم نے دیکھا کہ کتاب کو اگر آپ بنا رہے ہیں، کتاب کو آپ مضاف بنا رہے ہیں، تو کتاب کیسا ہونا چاہیے؟ لائٹ ہونا چاہیے اور ال کے بغیر ہونا چاہیے. تو یہاں پر ہم نے دیکھا لائٹ، یہ کتابن ورڈ ہے تو ہم نے اسے الکتابو کر دیا، لیکن ال تو ہمیں کتابو تو ہو گیا. ٹھیک ہے، پیش لگ گیا، سنگل ہو گیا، یعنی لائٹ بن گیا. لیکن ال لگا ہوا ہے تو ال تو ہمیں چاہیے ہی نہیں، تو یہ ال بھی ہٹا دیا ہم نے، تو یہ بن گیا کتابو. تو ہم نے مضاف تیار کر لیا. کیا کیا ہم نے؟ اس کو لائٹ کر دیا اور ال کو ہٹا دیا، تو یہ بن گیا کتابو. پھر اللہ جو ہے جر سٹیٹس میں ہونا چاہیے، تو ہمارے پاس ہے رفع اللہ، نصب اللہ، جر اللہ ہی، ہو ہا ہی. تو ہو رفع ہے، ہا نصب ہے، اور ہی جر ہے. تو اللہ ہی والا فارم چاہیے ہمیں، اللہ ہو نہیں چاہیے، اللہ ہا نہیں چاہیے. تو ہمارا یہ اللہ ہی جو ہے ورڈ اللہ، یہ بھی مضاف الیہ بن کر تیار ہو گیا. ٹھیک ہے، اب کیا بچا ہمارے پاس؟ ان دونوں کو پاس لانا ہے، ان دونوں کو بالکل ایک دوسرے کے قریب کر دینا ہے. تو ہم پڑھیں گے کتابو اور اللہ ہی دونوں کو ملا کر کتاب اللہ ہی. تو کیا بن گیا؟ اللہ کی کتاب. خود بخود اس کے بیچ میں آف لگ جائے گا جب ہم ترجمہ کریں گے، یا پھر کاکی کے، اللہ کی کتاب، بک آف اللہ. ٹھیک ہے، اور یہاں پر ایک شرط، یہ بات ایک جو بہت اہم بات یہ تھی کہ جب ہم دیکھیں کہ کسی جگہ پر 3 شرطیں میچ ہو رہی ہیں، چوتھی میچ نہیں ہو رہی ہے، تو ہم چوتھی کو بھی مان لیں گے کہ میچ ہو گئی ہے. یعنی کہ اگر 3 شرطیں پوری ہو جائیں، اور جنرلی وہ چوتھی شرط کون سی ہے جو نہیں پوری ہو رہی ہوگی؟ جہاں پر نصب یا جر کا مسئلہ ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے مسلمینہ ہے، مسلمینی ہے، تو یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ نصب ہے یا جر ہے، کنفیوژن ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ اگر باقی 3 شرطیں پوری ہوتی ہیں، کیونکہ میجورٹی آف دا کنڈیشنز آر فلفلڈ. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ جب اتنی ساری کنڈیشن 3 شرطیں ایک کے مقابلے میں پوری ہو گئی، تو چوتھی کو بھی ہم پھر آنکھ بن کر کے مان لیں گے کہ چوتھی بھی پوری ہو گئی. ٹھیک ہے، اور یاد رکھیں کہ صرف یہیں پر پریشانی ہوگی نصب یا جر میں. تو اگر باقی 3 شرطیں پوری ہو رہی ہیں، لائٹ ہے، وداؤٹ ال ہے، دونوں پاس پاس ہے، صرف نصب یا جر ہے، کنفیوژن ہے، تو ہم کہیں گے کہ جر کی ہے، کیونکہ باقی 3 کنڈیشن پوری ہو گئی. یہ ہم سب پچھلا بتا رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، یہ ریویژن ہو رہا ہے. اب ہم کر رہے ہیں آج کے لیسنس کو. آج کے دونوں جو پارٹس ہیں لیسن کے، وہ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. تو پہلا حصہ ہے اس کا اسپیشل مضاف، اور ہے دوسرا اضافہ وتھ پروناؤن. ٹھیک ہے، اضافہ وتھ اٹیچ پروناؤن. ٹھیک ہے، یعنی خاص مضاف ہے
اور دوسرا کیا ہے ضمیر متصل کے ساتھ اضافہ. تو ایک ایک کر کے ہم ٹاپک کرتے ہیں. پہلا ہم ٹاپک لیتے ہیں اسپیشل مضاف، جس کو آپ خاص مضاف بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ دوسرا نام ظرف بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ظرف کیا ہوتا ہے؟ ظرف کہا جاتا ہے ایسی چیزوں کو جو کسی جگہ یا کسی وقت کو بتاتا ہے. کسی جگہ، پلیس یا کسی وقت کو بتا رہا ہوتا ہے، اس کو ظرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم نے اتنے ٹرمینولوجیز نہیں بھی یاد رہتی ہے تو آپ کو ورڈز یاد رکھنے اضافہ پتا ہے تو خاص اضافہ. ٹھیک ہے. اسپیشل مضاف. اب اسپیشل مضاف کے لیے ہمیں کچھ ورڈز یاد کرنے پڑیں گے، اور ایک مرتبہ یہ ورڈز آپ کو یاد ہو گئے نا، قرآن کریم میں جہاں بھی آئیں گے آپ کو اس کا ترجمہ پتا ہوگا، کیونکہ اس کا ترجمہ ہی آپ کو یاد رکھنا پڑے گا اور کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ تو ہم انشاءاللہ اس کے ورڈز کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ایک ایک کر کے. اب یہ جو ٹیبل ہے نا، یہ سارے کے سارے ٹیبل میں جتنے بھی ورڈز ہیں ان کو اسپیشل مضاف کہا جاتا ہے. ابھی ہم ایکسپلین کریں گے ایک ایک چیز کیوں اسپیشل کیوں مضاف، لیکن ابھی ہم اس ٹیبل کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ورڈز ہیں. جس طرح سے ہم نے ضمیر متصل اور منفصل کے ٹیبل دیکھے تھے، اٹیچ اور ڈیٹیچ پروناؤن کے میننگ ہم بعد میں دیکھتے ہیں، یعنی اس کا کام بعد میں دیکھتے ہیں. تو ہم پہلے اس کے لفظوں کو تھوڑا سا فوکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر دو ورڈ ہیں اور ان کو دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہی یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اور قرآن میں آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا تحت الانہار، فوقکم الطور، اس سے یہ ورڈز آتے رہتے ہیں نا قرآن میں. تو فوقا کا مطلب ہوتا ہے اوپر اور تحتا کا مطلب ہوتا ہے نیچے. تو اپوزٹ ہیں دونوں ورڈز، آپ بہت آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں. ابو اینڈ بلو. فوقا ابو، تحتا بلو. ہم پڑھتے ہیں نا جنت کا ڈسکرپشن، جنت کیسی ہوگی؟ جنت میں باغ ہوں گے، باغ کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. تحت نیچے بہ رہی ہوں گی، تجری من تحتها الانہار. تو تحت نیچے، فوقا اوپر. ٹھیک ہے. فوقا اوپر، تحتا نیچے. فوقا اوپر، تحتا نیچے. فوقا اوپر، تحتا نیچے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کمبو کیا ہے؟ قبلہ بعدا. قبلہ بعدا. بعد آپ کو سب کو پتا ہے اردو میں ہم بعد کہتے ہیں، آفٹر. اور قبلہ کیا ہو گیا؟ بفور. تو بفور، آفٹر. قبلہ پہلے، بعدا بعد میں. قبلہ بعدا، قبلہ بعدا، قبلہ بعدا. بفور، آفٹر، پہلے بعد میں. ٹھیک ہے. فوقا تحتا، قبلہ بعدا. فوقا اوپر، تحتا نیچے. قبلہ پہلے، بعدا بعد میں. ٹھیک ہے. بفور، آفٹر. فوقا تحتا، ابو بلو. نیکسٹ بعدو کلو. بعدو کلو. بعدو کا مطلب بعض، سم، لٹل، تھوڑا. اور کلو کا مطلب پورا، تو تھوڑا پورا. ٹھیک ہے. تھوڑا یعنی کچھ، اور پورا یعنی تمام یا پورا یا مکمل جو بھی ہے. کلو یعنی ایوری. اور بازو یعنی سم، سم آف، آل آف. سم آف، آل آف. بعدو کلو. بعدو کلو. ہم کہتے ہیں نا کل کا کل، بعض حصہ. ہم اردو میں کہتے ہیں نا بعض لوگ گئے تھے، تو بعض لوگ مطلب کچھ لوگ گئے تھے نا، سب نہیں گئے تھے. تو کلو بعدو. بعدو کلو. بازو یعنی کچھ، اور سم، کلو یعنی پورا یعنی کہ تمام، all. sum of all of. بعدو کلو. فوقا تحتا اوپر نیچے. قبلہ بعدا پہلے بعد میں. بعدو کلو کچھ اور پورا، تھوڑا اور پورا یعنی کچھ یا تمام. پھر نیکسٹ ہے، اب یہ دونوں کا میننگ سیم ہے، خلفہ وراء. خلفہ وراء. آپ نے ورڈ سنا ہوگا نا امام. امام کیا ہوتا ہے؟ امام جو سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے، رائٹ. اور خلیفہ آپ نے ورڈ سنا ہوگا، خلیفہ. خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ جو ہوتا ہے، جو کوئی مین کنگ ہوتا ہے، کنگ کا جو ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے اس کو خلیفہ کہتے ہیں. تو خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو کنگ کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہے. مین جو بھی ہے اس کا وائس جیرنٹ جو ہوگا، جو اس کے بعد آئے گا، اس کو خلیفہ کہیں گے. تو خلفہ کا مطلب ہوگا پیچھے یعنی کہ بہائنڈ، جو اس کے بعد آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو بہائنڈ کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں ورا. ورا کا ترجمہ ہوتا ہے پیچھے، اور خلفہ کا بھی ترجمہ ہوتا ہے پیچھے. ٹھیک ہے. تو امام آگے ہوتا ہے اور خلفہ پیچھے. امامہ خلفہ یہ بھی دو ورڈ ہیں. تو امامہ یہاں پر ہے نہیں موجود، لیکن آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں امام سب سے آگے ہوتا ہے اور اس کے پیچھے خلفہ. تو امامہ خلفہ یہ دو اپوزٹ ورڈز ہیں. یہاں پر مینشن نہیں کیا ہوا ہے، بٹ
آپ لوگ یہاں پر مینشن کر سکتے ہیں اماما خلفا، اماما یعنی آگے، خلفا یعنی پیچھے، اماما خلفا، اماما خلفا، خلفا یعنی پیچھے. اور اسی سے ملتا جلتا ورڈ ہے ورا، 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 اس کا بھی ترجمہ ہے پیچھے، بہائنڈ. خلفا ورا بہائنڈ، خلفا ورا بہائنڈ پیچھے، خلفا ورا بہائنڈ پیچھے. کتنے ورڈ پڑھ لیا؟ 8 پڑھ لیا. فوقا تحتا اوپر نیچے، قبلہ بعدہ پہلے بعد میں، بازو کلو کچھ یا پورا، کچھ اور پورا، خلفا ورا پیچھے پیچھے، دونوں کا ترجمہ سیم ہے. پھر آتا ہے بینا حولا. بینا، بینا کا مطلب ہوتا ہے بیچ میں، درمیان میں، بٹوین. اور حولا کا مطلب ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا ماحول. ماحول کیا ہے؟ جو ہمارے سراؤنڈنگ میں ہے، جو ہمارے اطراف میں ہے، تو ہمارے آس پاس. حولا کا مطلب ہوتا ہے آس پاس یا اطراف، اراؤنڈ، اراؤنڈ. بینا بٹوین، حولا اراؤنڈ. بینا درمیان، بیچ میں، اور حولا مطلب آس پاس، اطراف میں، ہمارے جو بھی سراؤنڈنگ ہے آس پاس. حولا، ماحول سے یاد رکھ لیں، ماحول ہم کہتے ہیں نا ماحول، تو ماحول کا مطلب آس پاس کا، آس پاس، اراؤنڈ. بینا حولا. پھر آتا ہے 2 ورڈ ایک جیسے، ابھی آیا تھا خلفا ورا، دونوں ایک جیسے پیچھے. اسی طرح سے غیرہ اور دونا، غیرہ دونا، غیرہ دونا. غیرہ کا مطلب بھی علاوہ ہے، سوا ہے، بغیر ہے. دونا کا بھی مطلب علاوہ ہے، سوا ہے، بغیر ہے. ٹھیک ہے، علاوہ، سوا، بغیر. ایکسپٹ، وداؤٹ، نن، بسائڈ، ادر دین، یہ سب ترجمے دونوں کے سیم ہی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. غیرہ کا ترجمہ ہے سوائے، علاوہ، بغیر. دونا کا ترجمہ ہے علاوہ، سوائے، علاوہ، سوائے. ٹھیک ہے. ایکسپٹ تو وداؤٹ، نن، سوری ناٹ ایکسپٹ، علاوہ کا ترجمہ ایکسپٹ لے سکتے ہیں ہم، اللہ کے لیے آئے گا ایکسپٹ، تو اللہ ایکسپٹ نہیں لیتے ہیں ہم یہاں پر. یہاں پر ترجمہ لے لیتے ہیں وداؤٹ یا نن. اور دونا کا ترجمہ بسائڈ یا ادر دین، یا پھر آپ اس کو یہ آلموسٹ سیم ترجمہ لے سکتے ہیں، وداؤٹ یا نن کا بھی ترجمہ دونا میں، اور غیرہ، دونوں کا ایک جیسا ترجمہ ہم لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آتا ہے آئندہ. آئندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس، نیئر، نیئر بائی، ود، ہیز، یہ سارے ترجمے آئندہ کے ہوں گے. پاس، آئندہ کا اردو میں ایک ہی ترجمہ ہے پاس، اور انگلش میں ہیز کا بھی ترجمہ آ جائے گا، ود کا بھی ترجمہ آ جائے گا، نیئر بائی کا بھی ترجمہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. مع کا ترجمہ ہوگا ساتھ. ایک ہے پاس اور ایک ہے ساتھ، دو الگ الگ چیزیں ہیں نا، پاس ہونا اور ساتھ ہونا، دو الگ الگ. آئندہ کا مطلب پاس، اور مع کا مطلب ہے ساتھ. ہم کہتے ہیں نا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ، تو مع مطلب ساتھ. پھر لدن. لدن کا مطلب ہوتا ہے طرف سے، پاس سے، طرف سے، ایکچولی طرف سے. ٹھیک ہے. اسپیشلی فرام، اسپیشلی فرام. لدن کا مطلب ہوتا ہے پاس سے، اسپیشلی فرام یا طرف سے. اور ایو کا مطلب ہوتا ہے کون سا. ایو کا مطلب ہوتا ہے کون سا، یعنی وچ ون، وچ. ٹھیک ہے. ایو کون سا. بینا مطلب درمیان، حولا مطلب اطراف یعنی سراؤنڈنگ میں. غیرہ اور دونا کا ترجمہ ہوگا علاوہ، سوائے، اور غیرہ کا ترجمہ بغیر بھی ہو سکتا ہے. آئندہ اور مع کا ترجمہ، آئندہ کا ترجمہ ہے پاس، اور مع کا ترجمہ ہے ساتھ، اور لدن کا ترجمہ ہے طرف سے. ٹھیک ہے. اور ایو کا ترجمہ ہے کون سا. تو یہ کتنے ورڈز ہو گئے سب ملا کر؟ 16 ورڈ ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ظرف اور بھی آتے ہیں، اور بہت سارے آتے ہیں، لیکن یہ بہت یاد کر لیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جب آپ پڑھ رہے ہوں گے قرآن کریم تو آپ لوگوں کو یہ اس کا ترجمہ پتا ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. لدنا، لدن اللہ. ابھی ہم نے نا پڑھا تھا نا، ہم نے رب بنا، تو رب نہ ہمارے، ہمارے رب. تو لدنا کا ترجمہ ہم جان سکتے ہیں ہمارے پاس سے. اور فوق الکرسی اگر ہم کہیں. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ ورڈز کو بنا سکتے ہیں. تو آپ کو ان تمام چیزوں کو کیا کرنا ہے، بس ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ہے اسپیشل مضاف. فوقا تحتا، اوپر نیچے، قبلہ بعدہ پہلے بعد میں، بعد کلو کچھ اور پورا، خلفا ورا پیچھے، بینا درمیان، حولا اطراف میں، آس پاس،
غیرہ بغیر سوائے علاوہ، دونا بغیر سوائے علاوہ، عندہ پاس، مع ساتھ، لدن طرف سے، اور ایو وچ کون سا. ٹھیک ہے، یہ سارے ورڈ ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ذرا اس کو اسپیشل مضاف کہہ کیوں رہے ہیں. اس کا نام تو رکھ دیا اسپیشل مضاف، لیکن ہم ان کو کیوں کہہ رہے ہیں اسپیشل مضاف، وہ ابھی ہم اس کے میننگ دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے تو all the special مضاف are اسم. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ جو ہم نے ورڈز پڑھے ہیں یہ سب کیا ہیں؟ ناؤنز ہیں، اسم ہے. اور اسم ہو گیا تو پھر ہمیں پتا ہونا چاہیے اس کا ایس این جی ٹی ہوگا، اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ، یعنی اس کا جنس ہوگا، عدد ہوگا، اعراب ہوگا، اور اس کی ایک وسعت ہوگی. لیکن فی الحال آج ہم نے اس کی وسعت کچھ نہیں پڑھتی ہیں، بس اتنا پتا ہونا چاہیے کہ اس کا سب کچھ نکل سکتا ہے، ایس این جی ٹی. ٹھیک ہے، اب پہلی بات کہ یہ جب دیکھا جائے اسپیشل مضاف ہے، کیونکہ مضاف اسم ہے تو اسپیشل مضاف بھی اسم ہوگا، تو اس سے تو کوئی ہٹ کر نہیں چلے گا، تو یہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے، پھر دوسری بات یہ کہ وائی دے آر مضاف. ان کو مضاف کیوں کہا جا رہا ہے؟ مضاف ان کو اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ مضاف کی کنڈیشن فلفل کر رہے ہیں. اب مضاف کی کیا شرطیں تھیں؟ مضاف کی دو شرطیں تھیں. مضاف کی یہ شرط تھی کہ وہ لائٹ ہونا چاہیے، اور مضاف کی یہ شرط تھی کہ اس کے پاس ال نہیں ہونا چاہیے. لائٹ وداؤٹ ال ہونا چاہیے. تو اگر ذرا ہم اس پر غور کریں پورے ٹیبل پر، تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے اندر کوئی بھی ورڈ ایسا نہیں ہے جس کے آخر میں نون کی ساؤنڈ آ رہی ہو. اور یہ بون ہی ایسے ہوتے ہیں، یہ بون ہے، یہ ان بلٹ ہے ان کے اندر یہ کوالٹی. یہ ایسا نہیں ہے کہ فوکن تھا تو ہم نے اس کو فوکا کر دیا، تحتن تھا تو ہم نے تحتا کر دیا. یہ تحتا ہی ایسے ہی بون ہوئے. تو اس کے اندر کسی کے بھی آخر میں آپ کو نون کی ساؤنڈ نہیں سنائی دے رہی ہے، نون کی آواز نہیں آ رہی ہے. اب آپ یہ کہیں گے لدن، تو لدن یہ تو اس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو کہا تھا وہ جو نون جو موجود ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ آنی، اینی، اونا، اینا، جو ہم ایڈ کرتے ہیں وہ والے نون کو آپ ہٹا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو آلریڈی کسی کا حصہ ہے. اگر کسی کا نام ہے سلمان، ٹھیک ہے، یا سلیمان، تو آپ نون ہٹا دیں گے اور کہیں گے اس کو ہم نے لائٹ کر دیا تو سلما بنا دیا آپ نے، سلمان کو سلما بنا دیا آپ نے. کیا کر دیا؟ یہ تو ظلم و ستم ہو گیا نا، جینڈر ٹرانسفارمیشن ہو گیا. تو ہم جو نام کا حصہ ہے اس کو نہیں نون کو گنیں گے. ٹھیک ہے، جو نون اس کا حصہ نہیں ہے، جو بعد میں لگا ہے، تو الگ بات ہے کہ ہم نے اس کو ہٹا سکتے ہیں، کیونکہ وہ لگایا ہم نے بعد میں تو ہم اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں. آنی، اینی، اونا، اینا، آتون، آتن میں وہ تو خیر تنوین ہے، لیکن آنی اینی کا جو نون ہے آپ ہٹا دیتے ہیں تو الف جو بچا رہتا ہے وہ انڈیکیٹ کر دیتا ہے کہ ڈوئل ہے. اس کا نون ہٹا دیں گے تو یہ لدو ہو جائے گا، اس کا مطلب ہی کچھ اور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہم جیسے ابھی دیکھا ہم نے سلمان سے سلما بن گیا. کیوں بن گیا؟ کیونکہ آپ نے نام کا نون ہٹا دیا. تو نام کا جو نون ہے ہم ان کو ہٹا نہیں سکتے. تو ساری جگہ پر اگر ہم فوکس کریں تو کسی کے اندر بھی نون کی ساؤنڈ نہیں آ رہی ہے. تحتا میں، فوکا میں، قبلو میں، بعدو میں، کہیں پر بھی لاسٹ میں نون کی ساؤنڈ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ لائٹ ہے. اور کسی کے بھی شروع میں ال نہیں ہے. اب چونکہ ال نہیں ہے تو ہم زبردستی لگا تو ہم سکتے ہیں، عربی زبان ایسی ہے کہ اس کے اوپر کچھ بھی کر لو ایکسپیریمنٹ. وہ تو ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا ہے، لیکن ہم نے تو ال فوکا نہیں کرنا ہے، ال ہے ہی نہیں ان کے پاس. ٹھیک ہے، تو شروع سے ال نہیں ہے اور شروع سے یہ کیا ہے؟ لائٹ ہے. اس کا مطلب دونوں کنڈیشن جب فلفل کر رہے ہیں تو یہ پیدا ہی مضاف بن کے ہوئے ہیں. تو یہ کیا کہلائیں گے؟ سارے کے سارے ورڈ مضاف کہلائیں گے. اب مضاف تو پتا چل گیا، لیکن وائی اسپیشل؟ اسپیشل کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب اس کے اسپیشل کہنے کا بھی ایک مقصد ہے، اور خاص طور پر یہ اسپیشل کہنے کا مقصد انگلش میں فلفل ہوتا ہے بنسبت اردو کے. اردو میں تو خیر یہ ظاہر کر دیتا ہے بہت آرام سے، لیکن انگلش کے اندر یہ اسپیشل ہی ہے. اب وہ کیسے؟ جب ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں، یہاں پر اگر ایک ایگزامپل لیتے ہیں، اس کو اسپیشل کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں یہاں پر بات آ رہی ہے کہ اس کو اسپیشل کیوں کہا جا رہا ہے. اسپیشل اس کو اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ جب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی اضافہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے، تو اس کے بیچ میں آف لگانا پڑتا ہے آپ کو، رائٹ؟ ہم نے پڑھا اللہ کی کتاب، بک آف اللہ، تو آف لگا دیا آپ نے، اپوسٹروفی ایس، اللہ بک یہ لگا دیا آپ نے، ہز بک آپ نے کوئی پروناؤن لگا دیا. لیکن بیسکلی ابھی فوکس کریں آف کے اوپر.
یا اپوسٹروفی ایس کے اوپر. تو آف بک آف اللہ. اور جب ہم اردو میں کہتے ہیں تو کافی کے لگ جاتا ہے, اللہ کی کتاب, اللہ کے رسول, اور پھر تم لوگوں کی کافی کے, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے کاکی کے یا رے آ جاتا ہے. لیکن اسپیشل اس لیے ہے کہ جب آپ اس کا انگلش میں خاص طور پر ترجمہ کرتے ہیں تو اس کے اندر آف نہیں آتا, آف نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ اس کا ایک ایگزامپل لیتے ہیں. ابھی آپ نے ورڈ پڑھا فوکا, فوکا ہے نا, فوکا کا مطلب ہے سب سے پہلا جو ورڈ تھا اوپر, آن, ٹھیک ہے, اوپر یعنی کہ ابو. تو آپ جب اس کو کریں گے فوقل کرسی, فوقل کرسی, تو آپ ترجمہ کریں گے ابو دا چیئر, ابو دا چیئر. ویر از آف؟ دیر از نو آف. آف آپ لگائیں گے تو لگے گا کہ ان کو انگلش ہی نہیں آتی. ابو آف چیئر ہم ایسا کبھی ترجمہ نہیں کرتے, ابو دا چیئر, رائٹ. تو یہاں پر آف غائب ہو گیا, اسی لیے ہم اس کو مضاف تو ہے لیکن آف کا ہی ترجمہ نہیں دے رہا. تو اس طریقے سے ہم پڑھتے تحت الانہار, بلو, بلو دا ریورس, ہے نا, دا ریورس. تو ہم ڈائریکٹ آف کے بغیر ترجمہ کر رہے ہیں انگلش میں. اردو زبان میں کاکی کے آ جاتا ہے, بہت ریئرلی ایسا ہوتا ہے کہ کاکی کے نہیں آتا, لیکن چونکہ یہ دونوں ہی اس سے سینس میں لیا گیا ہے نا کورس, تو ہم نے دونوں کو پکڑ کر چلنا ہے. تو اسپیشل اس لیے اس کو کہا جاتا ہے فوقل کرسی, کرسی پر, یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں نا, کرسی پر. تو یہاں سے کاکی کے چلا گیا. تو تحت الانہار, پھر ہم پڑھیں گے نہروں کے نیچے, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں تو کاکی کے آ جائے گا, را ری رے کبھی آ بھی جائے گا, لیکن انگلش میں قطعی آف نہیں آئے گا ان کے بیچ میں جب بھی آپ ترجمہ کریں گے. اب ولو, all, some of the women, some of the girls, ٹھیک ہے, all of جو بھی ہے. تو آپ نے یہ تو ہم نے آف لگا کر ہی some girls یوں ترجمہ ہوتا ہے نا, all boys, ہم all of boys نہیں کہتے ہیں. تو یہاں پر آف انگلش میں نہیں آئے گا, اور اردو میں کاکی کے کبھی آ جائے گا اور کبھی نہیں آئے گا. تو اسی لیے ہم اس کو اسپیشل کہتے ہیں, اور مضاف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مضاف کی یہ دونوں کنڈیشن فلفل کر رہا ہے. اب اس کے چونکہ یہ ریڈی میڈ ہم کو مضاف مل گیا ہے, تو بڑا سمپل سا کام ہے کہ یہ جس کے بھی پاس اٹیچ ہوتا ہے اس کو جر کر دیتا ہے, زیر کر دیتا ہے, کیونکہ یہ ان بلٹ اس کے اندر دونوں چیز کی کوالٹی ہے. دوسروں کو بھی جس کے بھی پاس جائے گا اس کو مضاف الیہ بنا دے گا, ٹھیک ہے. اب جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کچھ ایگزامپلز ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم پہلا ایگزامپل دیکھتے ہیں اسپیشل مضاف کا, تحتا, تحت الشجرتی. اب یہ جو شجرہ تھا یہ اصل میں تھا شجرتن یا الشجرتو تھا, لیکن یہ تحتا سے اٹیچ ہوتے ہی فوراً اس کو کیا کر دیا, اس نے تحتا نے زیر کر دیا. تو یاد رکھیں کہ جتنے بھی اسپیشل مضاف ہیں اپنے بعد والے اسم کو خود بخود مضاف الیہ بنا دیتے ہیں. جس کے بھی پاس یہ بیٹھیں گے, جس بھی اسم کے پاس بیٹھیں گے اس کو مضاف الیہ بنا دیں گے, اور مضاف الیہ بغیر جر کے بن ہی نہیں سکتا, تو یہ کیا کرتے ہیں اس کو جر بنا دیتے ہیں. تو تحتا کی وجہ سے یہ شجرتی بن گیا, تحت الشجرتی. شجر کہا جاتا ہے پیڑ کو, درخت کو. تو شجر تحتا کا مطلب ہوتا ہے بلو, نیچے. تو درخت کے نیچے, اردو میں تو کیک آ گیا الحمدللہ, تو ہمارے تو اور کنفرمیشن ہو گیا کہ مضاف ہی ہے. لیکن جب ہم انگلش میں ترجمہ کر رہے ہیں تو کیا کریں گے ترجمہ, بلو دا ٹری, بلو دا ٹری. نیکسٹ کوشچن, نیکسٹ ایگزامپل ہے فوق الارضی. فوقا, فوقا نے کیا کیا ہے, الارضی کر دیا. یہ تھا الاردو, الاردو کو اس نے کر دیا الارضی. تو فوق الارضی اوپر, کس کے اوپر, زمین کے اوپر یا پھر زمین پر. تو فوق الارضی زمین پر, ابو ارتھ. تو ہمیں ریڈی میڈ مضاف ملا ہے. اب ریڈی میڈ مضاف الیہ بھی اس نے تیار کرنا شروع کر دیا. تو قرآن کریم میں جہاں پر بھی آئے گا آپ نوٹس کریں گے کہ یہ سارے ایسے کے ہی ایسے ملیں گے آپ کو. اس کے بعد آنے والا ورڈ جو ہے وہ آپ کو کیسا ملے گا, جر اسٹیٹس میں ملے گا. پھر قبلکم,
اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ارے یہاں تو جر ہی نہیں ہے. قبلی کم، قبل، قبلی قبل یعنی پہلے، اور کم اب ہم نے پڑھا تھا جو بھی اٹیچ پروناؤن ہے اٹیچ، یہ ایگزامپل ہم ابھی چھوڑ دیتے ہیں. ہم ابھی یہ جو نیکسٹ چیپٹر پڑھ رہے ہیں اسی کا نیکسٹ پارٹ، اس میں ہم اس کو دیکھیں گے قبلی کم کو. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کو ہولڈ پہ رکھتے ہیں. مع الصابرین، مع الصابرین، تو اب یہاں تو نون کے اوپر زبر آ رہی ہے، تو یہ کیا جر ہے؟ نون کے اوپر زبر آ رہی ہے تو نصب ہوتا ہے. از اٹ جر؟ کون بتائے گا یہ جر ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو نون کے اوپر فتحہ آ رہا ہے. ہاں جی ٹائپ کریں، جلدی سے ٹائپ کریں. جر ہے، کیوں ہے جر ہے تو کیوں ہے؟ گیو می دا ریزن. کیونکہ ہم یہاں پر کمبینیشن لیں گے، حرکت نہیں لیں گے. اینا ہے اینا، تو اینا نصبیہ جر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مع الصابرین اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ یہ مع الصابرین، یہ اصل میں تھا صابرون، لیکن یہ مع کی وجہ سے صابرین ہو گیا. نصبیہ جر میں اینا آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر کبھی بھی جب اونا اینا یا آنی اینی والے ورڈز ہوتے ہیں اس میں کبھی بھی حرکت نہیں دیکھتے ہیں. کہ ہم آپ لوگوں کو ویسے ہی کنفیوز کرنا چاہ رہے تھے، ویسے ماشاءاللہ سب نے آنسر پراپر ہی دیے، لیکن اونا اینا آتن آتن، یہ جو آتن ہے اینا ہے اینی ہے یہ سب نصبیہ جر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چونکہ اب یہ مع کے ساتھ آ گیا ہے تو اس کو جر ہی مانیں گے. تو کبھی بھی آپ ڈوئل میں پلورل میں حرکت نہیں دیکھتے ہیں، کمبینیشن دیکھتے ہیں. تو کمبینیشن اینا کا ہے تو یہ جر ہے. تو مع الصابرین کا مطلب ہوگا صبر والوں کے مع ساتھ، with the patience. آپ دیکھ رہے ہیں دا آ رہا ہے آف نہیں آ رہا ہے، with of the patient نہیں ہے. تو with the patience صبر کرنے والوں کے ساتھ. پھر کلی شیئن، کلی شیئن آپ دیکھیں گے جہاں جہاں کلی آئے گا شیئن کے ساتھ، بکل شیئن علیم، بکل شیئن قدیر. اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہیں، علیم ہیں. تو کلی شیئن، تو کلی ہر شیئن چیز، ہر چیز. اب دیکھیں یہاں پر بھی ہر چیز میں تمام چیزیں، ہر چیز اس میں آف نہیں آیا یا کاکی کے نہیں آیا. ایوری تھنگ، آل تھنگ، آل تھنگ یا ایوری تھنگ، کلی شیء ایوری تھنگ یا آل تھنگ، ہر چیز. بین المرئی و قلبہ، بینا، بینا کا مطلب تو ہم نے پڑھا تھا درمیان. المرئی، مرئی کا مطلب ہوتا ہے انسان، مرد. مرد ایکچولی میں دیکھا جائے تو شخص. تو بٹوین مین، بٹوین مین، بینا درمیان، المر مرد یا مین. وقلبی ہی، یہاں پر ترجمے میں غلطی ہو گئی ہے، وہاں پر دوسرے جگہ کا ترجمہ یہاں پر لکھ دیا گیا ہے. قلبی، قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، دل اور شخص، انسان اور دل کے درمیان. ٹھیک ہے، اب وہ کیا ہے ہی والا جو پارٹ ہے وہ ہم ابھی نیکسٹ اس میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، قلبی ہی، تو قلب تک یاد رکھیں، ابھی جو بھی نیکسٹ حصہ پڑھیں گے اس میں یہ بھی کلیئر ہو جائے گا قلبی ہی والا. پھر بین المرئی و قلبی، تو بینا کی وجہ سے دیکھیں مرئی ہو گیا، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا ایک سے زیادہ بھی کیا ہو سکتے ہیں، مداخلے ہو سکتے ہیں. تو مداخلہ یہاں پر دو کیسے ہو گئے؟ ایک تو مرئی ہو گیا، مرئی کے بعد واو لگا دیا، واو لگانے کے بعد قلبی لگا دیا، قلبی. قلبی یہ جو اسم ہے یہ بھی اس کا مداخل ہے. تو ایک ملٹیپل مداخلہ بنانے کے لیے کیا ہے، سب جر میں ہو اور سب کے بیچ میں واو ہو. ٹھیک ہے، یہ ایگزامپل ہی والا جو حصہ پارٹ ہے وہ بھی نیکسٹ اس میں ہم دیکھتے ہیں. پھر بغیر الحق کی، بغیر الحق کی، غیر الحق کی ایسے لے لیتے ہیں. ہاں جی آپ لوگ ٹائپ کریں کوشچنز، اور ابھی ہم ایکسرسائز لیں گے تو تبھی بھی کوشچنز آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. بغیر الحق کی، غیری کے بعد الحق کی آ گیا، اصل میں تحقق تھا تو غیر الحق کی ہو گیا. ٹھیک ہے، بغیر حق، وداؤٹ رائٹ، ہے نا، بغیر حق کے علاوہ یعنی نا حق، بغیر حق، وداؤٹ دا رائٹ، وداؤٹ دا رائٹ. ورائکم، ورائکم، ورا مطلب پیچھے، کم تمہارے پیچھے، behind you all تم سب کے پیچھے، behind you all تم سب کے پیچھے. یہ ہم انشاءاللہ ابھی یہ تھے ہمارے ایگزامپلس کس کے، اسپیشل مضاف کے. تو بہت سمپل سی بات ہے، اسپیشل مضاف کے جو ٹیبل میں سے جو ورڈز ہیں وہ ان کو یاد رکھنا ہے.
اور یاد کر لیں تو بہتر ہے، کیونکہ قرآن کریم بھی پڑھنے میں آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. ادروائز آپ اپنے ذہن میں رکھیں یہ ورڈز ہیں. اور ان الفاظ کے یہ خود بخود بورن ہوئے ہیں کیسے؟ اسپیشل مضاف کے طور پر. یعنی یہ خود بخود بورن ہوئے ہیں مضاف بن کر. مضاف بننے کا کیا مطلب ہے؟ لائٹ ہے اور ال بھی نہیں ہے ان میں. تو لائٹ ہے ال بھی نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ بنے بنائے مضاف ہیں، ریڈی میڈ مضاف. تو ریڈی میڈ مضاف کو آپ جب بھی کسی ورڈ کے کسی اسم کے ساتھ بٹھاتے ہیں وہ اس کو مضاف الیہ بنا دیتا ہے. کیسے بناتا ہے؟ جر کر کے. اور جب دونوں ایک دوسرے کے پاس ہے تو چاروں شرطیں پوری ہو گئیں. اس کی دونوں شرطیں ان بلڈ پوری ہیں، ریڈی میڈ پوری ہیں. اس نے دوسرے والے کو جر کر دیا، تیسری شرط پوری ہو گئی. چوتھی شرط یہ ہے کہ دونوں پاس ہونا چاہیے، چاروں پوری ہو گئی. تو یہ اسپیشل مضاف بن گیا. اور اسپیشل کیوں ہے؟ انگلش میں جب آپ ترجمہ کریں گے تو آف نہیں آئے گا. اردو میں کبھی کبھی کاکی نہیں کے نہیں آئے گا، ویسے آتا رہے گا کاکی کے، لیکن یہ اردو میں جنرلی ترجمہ آ جاتا ہے کاکی کے، لیکن انگلش میں آف کا ترجمہ ہرگز نہیں آتا ان ورڈز کے بعد. ٹھیک ہے، یہ ہمارا پہلا حصہ تھا. اب ہم آتے ہیں اضافہ with attached pronoun. اضافہ with attached pronoun. اچھا دیکھیں یہاں پر جو کلو کلی ہوا ہے، غیرہ غیرین ہوا ہے، تو یہ تو قرآن کریم سے ہم نے الفاظ نکالے ہیں، رائٹ. اب یہ جو کلو جو کلی ہوا ہے یا غیرہ جو غیری ہوا ہے، اس کے پیچھے ریزن ہے، اور وہ ریزن ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ. سو ڈونٹ وری، ایوری تھنگ ول بی پرووائڈیڈ. آپ سب کو اور سب چیزیں دی جائیں گی آہستہ آہستہ کر کے. آپ کو غیری کا ریزن بھی پتا چلے گا، کلی کا ریزن بھی پتا چلے گا. یہ کلو سے کلی کیوں ہو گیا؟ کیونکہ یہ تو ہم نے ڈائریکٹ اخذ کیا ہے نا. قرآن کریم میں ایسا تو نہیں ہے نا الفاظ لکھے ہوئے ہیں. تو اگر ہم کلو شیء بھی کہیں گے تو بھی ٹھیک ہے، غیر الحق کہیں گے تب بھی ٹھیک ہے. اوکے، لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی ورڈ تھا قرآن کریم میں، تو اس کے پیچھے جو ورڈ تھا اس کا کانسیپٹ ہم آگے کی کلاس میں سمجھیں گے، جس کی وجہ سے یہ کلو سے کلی بن گیا ہے اور غیرہ سے غیری بن گیا ہے. تو یہ اس کی کیا وجہ ہے وہ انشاءاللہ آپ ہاں فریگمنٹس میں ہی پڑھنے والے ہیں. یعنی کہ جو فریگمنٹس یعنی کیا؟ جملہ ناقص میں، مرکب ناقص میں ہی آپ پڑھنے والے ہیں، جو ادھورے جملے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ایک یا دو لیکچر میں آپ کو وہ بھی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. ناؤ دا سیکنڈ ٹاپک، اضافہ ود اٹیچڈ پروناؤن. اٹیچ پروناؤن آپ سب کو ہوپ فلی بہت اچھی طرح سے لرن ہو چکے ہوں گے. اگر اب بھی لرن نہیں ہوئے، ہم نے آپ کو کہا ہے اٹس دا بیک بون. یہ عربی زبان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. قرآن کریم میں آپ کو اتنی آسانی ہو جائے گی اگر آپ نے اس چیز کو مگ اپ کر لیا تو. بہت اچھی طرح سے اس کو یاد کر لیں. نہیں یاد کیا ہے، روزانہ سونے سے پہلے اذکار جب پڑھتے ہیں نا آپ اپنے، تو پڑھ کر سو جایا کریں دیکھ کر، اور صبح اٹھ کر جب آپ اپنے اذکار پڑھتے ہیں تو ایک مرتبہ اس کو دیکھ لیا کریں. سونے اور جاگنے کے وقت آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ تو آپ کو یہ پکے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اٹیچ اور ڈیٹیچ دونوں ہی پروناؤنس کی ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہوا ہما ہم اور ہو ہما ہم. تو اصل بیسکلی جو اٹیچ پروناؤن ہے وہ کون سے تھے؟ ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کن، کی کما کننا، یہ نینا، اس کا ان دونوں کا ان سب کا، وہ اس ایک عورت کا ان دو عورتوں کا ان سب عورتوں کا، پھر آپ کا آپ دونوں کا آپ سب کا، پھر عورتوں کے لیے آپ کا آپ دونوں کا آپ سب کا، پھر عورت اور مرد دونوں کے لیے ایک ساتھ ہے میرا، مجھے اور ہمارا. ٹھیک ہے، یہ تھے ضمیر متصل اٹیچڈ پروناؤن. ٹھیک ہے، اب ہم بنانے جا رہے ہیں اس کے ذریعے سے اضافہ. کیونکہ ہم نے پڑھا تھا انگلش میں آپ کو ہر بار آف نہیں آئے گا، ہر بار اپوسٹروفی ایس نہیں آئے گا. کبھی کبھی کیا آ جاتے ہیں؟ پروناؤنز بھی آتے ہیں. ہز ہاؤس، بیت اللہ، ہز ہاؤس، اللہ ہاؤس، بیت اللہ، ہز ہاؤس، اس کا گھر ہے نا. عائشہ کا، عائشہ کی کار، اس کی کار. ہر بار تھوڑی نا ہم بار بار بولیں گے عائشہ کی کار، عائشہ کی کار، عائشہ کی کار. کبھی آپ یوں بھی کہہ سکتے نا اس کی کار. تو یہ اس کی بھی کیا ہے؟ یہ بھی اضافہ ہی ہے. اب وہ کیسے بنا وہ آج ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. ناؤ ضمیر متصل کے ساتھ اضافہ. اب اس میں کیا ہے کہ whenever a pronoun attached to an ism it always create اضافہ. ٹھیک ہے، جب بھی کوئی اسم، کوئی ناؤن، اب ناؤن کیا ہے؟ کسی چیز کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی شخص کا نام، یہ سب اسم ہے. ٹھیک ہے، اگر جیسے ہم کہہ رہے ہیں دل، دل ایک چیز ہے نا.
پھر اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ گھر ایک چیز ہے، تو کوئی بھی چیز کسی شخص کا نام ہے یا کوئی جگہ کا نام ہے، تو وہ سارے ورڈز جو اسم ہیں وہ جب کسی اٹیچ پروناؤن سے اٹیچ ہوتے ہیں، جب کسی اٹیچ پروناؤن سے ضمیر متصل سے جڑتے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ اضافہ بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو اسم پلس اٹیچ پروناؤن از اکول ٹو اضافہ. اور ہم نے آپ کو یہ بھی کہا تھا اٹیچ پروناؤن بغیر اٹیچ ہوئے رہ ہی نہیں سکتے، وہ کسی سے بھی جڑ جاتے ہیں، کبھی اسم سے جڑ جاتے ہیں، کبھی فعل سے جڑ جاتے ہیں، کبھی حرف سے جڑ جاتے ہیں، تو جڑتے ضرور ہیں. تو یہ اگر اسم سے جڑ گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی ہم فعل اور حرف کے بارے میں نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ بعد میں پڑھیں گے. تو اگر یہ اٹیچ پروناؤن ہے ضمیر متصل، اگر یہ اسم سے جڑ جائیں تو یاد رکھیں کہ اضافہ بنا دیں گے. ٹھیک ہے، یہ رول یاد رکھ لیں. کیا رول ہے؟ آپ سمپل فارمولا کے طور پر بھی بنا سکتے ہیں، اسم پلس اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل از اکول ٹو اضافہ. تو یہ رول ہو گیا. پھر does the اسم becomes مضاف، کیونکہ اٹیچ پروناؤن بعد میں ہی اٹیچ ہوگا نا، پہلے نہیں اٹیچ کرتے ہم، بعد میں اٹیچ کرتے ہیں. تو پہلا جو ورڈ ہوتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے، اور دوسرا جو ورڈ ہوتا ہے مضاف الیہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب اسم جو ہوگا اس میں مضاف بن جائے گا اور اٹیچ پروناؤن اس میں مضاف الیہ بنے گا. ٹھیک ہے. تیسری بات، the اسم should be light without ال، کیونکہ اب آپ اس کو کیا بنانے جا رہے ہیں؟ مضاف بنانے جا رہے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ اس کو لائٹ ہونا چاہیے اور ال کے بغیر ہونا چاہیے. اور دوسری بات کہ آپ کس سے جوڑ رہے ہیں اس کو؟ اٹیچ پروناؤن سے جوڑ رہے ہیں، ضمیر متصل سے جوڑ رہے ہیں، تو اٹ شوڈ بی ان جر اسٹیٹس، ہے نا. کیونکہ جب انہوں نے ایک چیز کی جگہ لے لی ہے، اس نے مضاف کی جگہ لے لی، تو مضاف ایسے ہی تو نہیں بن جائے گا، وہ شرطیں منوائے گا اپنی. اسی طرح سے اگر جو اٹیچ پروناؤن ہے اس نے مضاف الیہ کی جگہ لے لی ہے تو مضاف الیہ بھی ایسے نہیں بن جائے گا، وہ بھی اپنی کنڈیشن فلفل کروائے گا. تو دونوں جب وہ کنڈیشن فلفل کریں گے تبھی وہ اضافہ بنائیں گے، کیونکہ جڑ تو وہ گئے ہیں، ایک کنڈیشن تو انہوں نے پہلے کر دی ہے پوری کہ اسم سے جب جڑ گیا اٹیچ پروناؤن. اب بچ گئی بات دونوں کی اکیلی کنڈیشن ہے جو سیپریٹ کنڈیشنز ہیں. تو سیپریٹ کنڈیشن میں اس کو لائٹ ود آؤٹ حل ہونا پڑے گا اسم کو، اور اٹیچ پروناؤن کو کیا ہونا پڑے گا؟ جر اسٹیٹس میں ہونا پڑے گا. سیم باتیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں، بس یہ ہے کہ کبھی اسم کو رکھ دیں، کبھی اٹیچ پروناؤن کو رکھ دیں، کہیں مضاف اسپیشل مضاف کو رکھ دیں. ٹھیک ہے. تو اب کی بار ہم جو ہے پہلے ہم لوگوں کو ریڈی میڈ مل گیا تھا مضاف اسپیشل مضاف، اب ہمیں ریڈی میڈ مل گئی ہے اٹیچ پروناؤن. تو اب آپ کو اسم بدلنے چاہے جو بدلنے آپ. ٹھیک ہے. تو اب ہمیں 4 پوائنٹ پتا چلے. سب سے پہلی بات کہ جتنے بھی اضافہ پروناؤن کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، جتنے بھی اسم اٹیچ پروناؤن کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو اسم کے ساتھ ملتے ہی یہ اضافہ بنا دیتے ہیں، لیکن شرطیں منوا کر. شرطیں کون کون سی؟ کہ مضاف اپنی شرطیں منوائے گا، مضاف الیہ اپنی شرطیں منوائے گا. مضاف کی جگہ پہ رکھیں گے ہم اسم کو، اٹیچ پروناؤن کو رکھیں گے ہم مضاف الیہ کی جگہ پر. تو چونکہ اسم کو مضاف کی جگہ رکھ دیا ہے تو اس کو لائٹ ود آؤٹ ال ہونا پڑے گا، اور اٹیچ پروناؤن کو چونکہ کہاں رکھ دیا ہم نے؟ مضاف الیہ کی جگہ پر، تو اس کو جر اسٹیٹس میں ہونا پڑے گا. جڑ تو وہ پہلے ہی گئے ہیں، تو چوتھی شرط مان لی ان لوگوں نے، وہ پاس آ گئے. ناؤ دا نیکسٹ سلائیڈ، اب ہم اس کو بنا کر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ Let us consider the phrase in English language, his book, اس کی کتاب. ٹھیک ہے. For understanding purpose, it can be written as book of him. یعنی کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہوگا، کیسے بنے گا، تو ہم کیا کر لیتے ہیں؟ سمپل، غلط انگلش ہے یہ، بک آف ہم، لیکن یہ ہم اپنی آسانی کے لیے کر رہے ہیں. ہز بک. ٹھیک ہے. بک آف ہم یعنی ہز بک. ٹھیک ہے. اب کیا پتا چل گیا آپ کو؟ بک آپ کو مضاف بنانی ہے اور ہم آپ کو مضاف الیہ بنانا ہے. ٹھیک ہے. Thus it uses the concept of off. اس کے اندر بیچ میں خود بخود آف آ رہا ہے. Hence it is also a مضاف الیہ in Arabic language. ٹھیک ہے. تو pronouns joins a noun then
we get इदाफा, ये सब छोड़ देते हैं, हम फोकस करते हैं हम अपने इस स्टेटमेंट पर। his book, his book, उसकी किताब। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू बड़ी आसान है कि खुद ब खुद आ गया, उसकी किताब। अब आपको पता चल गया उर्दू में तर्जुमा जब होता है उल्टा होता है, तो उसकी किताब, तो किताब आपको क्या बनाना पड़ेगा, मुदाफ, क्योंकि बाद में आ रहा है। और उस उसको क्या बनाना पड़ेगा आपको, मुदाफिल है, क्योंकि अटैच प्रोनाउन बनने जा रहा है। और किताब जो है इसमें उसको बनाना पड़ेगा आपको मुदाफ। तो अब आपको रखना पड़ेगा दोनों चीजों के लिए वर्ड्स, ठीक है। तो किताबुन हमारे पास वर्ड है, और हु है, उसके लिए है हु। यहाँ औरत के लिए होगा तो हा आ जाएगा, और मेल के लिए होगा तो हु आ जाएगा। अभी हम मेल से शुरू करके चलते हैं, हा का भी हम देख लेंगे। हु ले लिया, हु, हुमा, 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 हुन्ना, उससे सबसे पहला वर्ड ले लिया हु, ठीक है। तो किताबुन हो गया, हु हो गया। किताबुन को हमने मुदाफ की जगह रख रहे हैं, हु को हम मुदाफ इलैह की जगह रख रहे हैं। तो दोनों मिलके क्या बनना चाहिए, इदाफा बनना चाहिए। तो अब आपको किताबुन वर्ड मिला है, तो अब आपको उसको लाइट करना पड़ेगा, अल के बगैर करना पड़ेगा। अब चूंकि हमें पता है ये अल के बगैर ही लिखा हुआ है, अल किताबु तो नहीं लिखा हुआ, तो अल है ही नहीं। दूसरी बात, अब इसको लाइट कर दे तो किताबुन से बन जाएगा किताबू, तो ये रहा किताबू। फिर हु जो है, हु जब इससे अटैच होएगा तो क्या होगा, सिर्फ जुड़ जाएगा। तो जुड़ते ही वो क्या बन गया, किताबू, ठीक है, किताबू। अब जब इसका आप तर्जुमा करेंगे, क्योंकि आपने किताब को लाइट विदाउट अल कर दिया है, और आपको पता है ये जो हु है अटैच प्रोनाउन या तो नस्ब होते हैं या जर होते हैं। लेकिन हम क्या कह चुके हैं, जब 3 शर्तें पूरी हो जाएं तो आप उसको जर ही मानेंगे, तो ये जर है, क्योंकि ये इसम से अटैच हुआ है। जब भी इसम से अटैच होगा कोई अटैच प्रोनाउन, तो आपको जर ही इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये इदाफा बना रहा है, ठीक है। तो मुदाफ इलैह की जगह पर आने वाला हर वर्ड जर होता है, तो यहाँ पर हु जो आया है वो जर स्टेटस में है, ठीक है। तो क्या बन गया, किताब प्लस हु, किताबु हु। वेरी नाइस ना। बस क्या किया आपने, कनेक्ट कर दिया। किताबुन से बनाया आपने किताबू, और किताबुन बॉर्न हुआ था तो जब था किताबुन, लेकिन आपने उसको किताबू कर दिया, लाइट कर दिया, अल हटा दिया, प्लस हु कर दिया मुदाफिला की जगह पर, तो क्या हो गया, किताबू हूँ। अब तर्जुमा करें, हिज बुक, हिज बुक, क्योंकि नाम नहीं है ना, आयशा की बुक या अहमद की बुक, तो चूंकि प्रोनाउन है हिज बुक, उसकी बुक, उसकी बुक। हमने वैसे भी तर्जुमा पढ़ा था, हूँ उसका, हुमा उन दोनों का, हम उन सब का। तो ये काकी के तो उसके पहले ही लगा हुआ आया था, क्योंकि हुआ हुमा हुम का तर्जुमा हमने पढ़ा था, वो दोनों वो सब। और हुमा हुम का तर्जुमा हमने पढ़ा था, उसका उन दोनों का उन सब का, है ना। तो किताब उसकी किताब। अब आप चाहें इस किताब की जगह जो चाहे लगा दें, आपको एक फॉर्मेशन पता चल गई, आप हजारों इसके जरिए से बना सकते हैं। किताब उसकी किताब, ठीक है। कलम उसकी कलम, बैतु उसका घर, सैयारत उसकी कार, हदीकत उसका गार्डन, हकीबत उसका बैग। यानी आप कुछ भी वर्ड लगाकर आप क्या कर सकते हैं, इसको यही फॉर्मेशन के जरिए से आप क्रिएट कर सकते हैं, और तर्जुमा भी आप जानते हैं, कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो बस आपको इसमें पता होना चाहिए, इसमें नहीं पता हो तो आप कहेंगे कारू हूँ, हाउस ऑफ हु, ठीक है, हाउस हु। तो जब तक आपको नई इसम मिलती है अरबिक में, जब तक आप उर्दू या इंग्लिश में लगाकर क्या कर लिया करें, प्रैक्टिस कर लिया करें, ठीक है। तो कम से कम आप लोगों के लिए क्या हो जाएगी, आसानियां हो जाया करेंगी। अब हम आते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ, ठीक है। अब जैसे हमने देखा किताब उसकी किताब, आपको अगर पूरा टेबल जो है ना वो आप लगा सकते हैं, टेबल में से कोई भी वर्ड लगा दें, और या फिर पूरे इसम को सब जगह रख दें। जैसे हमने पढ़ा था रब उसका रब, रबुहुमा उन दोनों का रब, रबुहुम उन सब का रब। तो जब आपने अटैच कर लिया था, लेकिन जब आपको पता नहीं था कि वो इदाफा बनाकर आ गए हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह इदाफा बना आपने लिया था, अभी आपको पता चला कि वो इदाफा आपने बनाया था, ठीक है। किताबू कलम तो कलम की पूरी गर्दान बन सकती है, 14 लोगों को दे सकते हैं हम वो कलम। किस किस को, कलम उसकी कलम, कलम उन दोनों की कलम, कलम उन सब की कलम, कलम उस औरत की कलम, कलम उन दोनों औरतों की कलम, कलम उन सब औरतों की कलम, कलम का आप एक मर्द की कलम, कलम कुमा आप दो मर्दों की कलम, कलम की
कलम कुम, आप सब मर्दों की कलम, जैसे अस्सलाम वालेकुम, कुम यानी तुम सब मर्द, तुम सब मर्दों की कलम। फिर कलम की, आप एक औरत की कलम। कलम कुमा, अब जिन लोगों को गर्दान याद होगी, जिन लोगों को अटैच प्रोनाउन याद होंगे, तो डेफिनेटली वो हमारे साथ पढ़ रहे होंगे सारे लोग। तो कलम की, आप एक औरत की कलम। कलम कुमा, आप दो औरतों की कलम। कलम कुन्ना, आप सब औरतों की कलम। कलमी, मेरी कलम। कलमुना, हमारी कलम। आ गया ना, रारी रे भी आ गया, काकी के भी आ गया। उसकी कलम, मेरी कलम, हमारी कलम। उसी तरह रब वाला हमने पढ़ा था, रब्बू, रब्बी, मेरा रब। रब्बुना, हमारा रब। रब्बुका, तुम्हारा रब। रब्बना, रब्बुना, और रब्बू की, मरियम अलैहिस्सलाम के लिए आता है कुरान में रब्बू की, आपके रब ने आपको चुन लिया है। ठीक है, तो की आ गया, तो ये आपने बना तो लिया था, पहले लिख तो लिया था, तर्जुमा भी कर लिया था, लेकिन आपने गौर नहीं किया था कि उसके बीच में दरमियान में का की के आ रहा था, ऑफ आ रहा था। ठीक है, तो इससे पता चल गया कि वो क्या है, इदाफा है। ठीक है, अब ये इसमें क्या किया गया है ना, कि किताबु हु जो है हुआ की जगह पर अटैच किया गया है, तो किताब प्लस हुआ, उसकी किताब, तो इसका इसका ये डिटैच फॉर्म क्या है, हुआ है, और अटैच फॉर्म इसका हु है। उसी तरह से किताब के पास हुम, किताब का हुम जो है डिटैच फॉर्म है, और अटैच जब हो जाता है, जुड़ जाता है, तो किताबु हुम बन जाता है। उसी तरह से किताबु अंता, आप और किताब, आप और किताब मिले तो क्या बन गई, आपकी किताब, किताबु का। ठीक है, उसी तरह किताब और अंतुम, किताब मिला और अंतुम, तुम सब मिले किताब से, तो आप सब की किताब, तो किताबुकुम। ये अंतुम का अटैच फॉर्म है कुम। तो इस पे खैर इस स्लाइड पे फोकस नहीं भी करेंगे, वरना क्योंकि तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम इसको नहीं भी अगर फोकस करें तो कोई इशू नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि किसका कौन सा फॉर्म है। हुआ की जगह पर हु आता है, हुमा की जगह पर हुमा आता है दूसरे टेबल में, पहले टेबल में आता है हुम, दूसरे टेबल में भी आता है हुम। उसी तरह से का की जगह पर, अंता की जगह पर का आता है, उसी तरह अंति की जगह पर की आता है। वहां पर अना आता है, यहाँ पर ना या नहीं, या ये नहीं आता है। वहां पर नाहनु आता है, यहाँ पर ना आता है। तो ये इसके अटैच और डिटैच फॉर्म्स है, यानी जो अटैच फॉर्म डिटैच फॉर्म है, मुनफसिल फॉर्म है हुआ, उसका अगर आपसे मुत्तसिल फॉर्म पूछा जाए, यानी कि अटैच फॉर्म पूछा जाए, तो आपको पता होना चाहिए हुआ का मुत्तसिल फॉर्म है हु। कैसे, पहले ही डब्बे में वो आया था फर्स्ट बॉक्स में, और ये पहले में बॉक्स में आ गया। ठीक है, वो दूसरे बॉक्स में आया, ये दूसरे बॉक्स में आ गया, तो जो जिस जगह पर है वो उसका जोड़ीदार उसी बॉक्स में होगा। ठीक है, फर्स्ट अगर सेल है तो फर्स्ट सेल वाला उसका जोड़ीदार है, सेकंड सेल है तो सेकंड, अगर 10वां सेल है तो 10वें ही वाले को उसका जोड़ीदार बनाइए। ठीक है, तो इस तरीके से वो उसका अटैच और डिटैच फॉर्म है। अब वो खैर अब नहीं भी याद रखेंगे, आप लोगों को अलग अलग से भी टेबल याद हो गए, तो इतनी मर्तबा आप याद कर लेंगे, आपको यूं ही देखकर समझ आने लगे कि कौन किसका सब्स्टिट्यूट है। नाउ यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ आने वाली जमीर मुत्तसिल की मुनफसिल शक्लें बताइए, और इनके एराब, अदद और जीन्स जीन्स लिखिए। अब ये चूंकि वो आ गया, आई थिंक, हाँ जी, इजरा आ गया है, तो हम ऐसा करते हैं, एक मरतबा रिवाइज करते हैं, देन इसकी एक्सरसाइज करते हैं। क्या किया हमने, बहुत सिंपल, जितने भी अटैच प्रोनाउन है जब इसम से अटैच होते हैं क्या बनाते हैं, इदाफा बनाते हैं। और बहुत सिंपल क्या है मामला, कि आप जब भी क्या करेंगे, इसम, कोई भी इसम से, कोई भी नाउन से अटैच प्रोनाउन को अटैच करेंगे, तो वो मुदाफ मुदाफ इलैह बन जाएंगे। पहला वर्ड है मुदाफ, दूसरा वर्ड है मुदाफ इलैह। पहला वर्ड कौन है, इसम है, तो मुदाफ बन जाएगा। दूसरा वर्ड कौन है, अटैच प्रोनाउन, तो मुदाफ इलैह बन जाएगा। तो मुदाफ अगर बनाना है तो उसकी शर्तें पूरी कर दें, उसको लाइट कर दें, विदाउट एल कर दें। और अगर जो हु माहुम जो अटैच प्रोनाउन है उसको मुदाफ इलैह बनाना है, उसकी शर्त पूरी कर दें। शर्त उसमें आपको कोई पूरी करने की जरूरत नहीं, खुद शर्त पूरी कर चुका है, जुड़ के। तो वो कैसे शर्त पूरी हुई, उसने जर में अपने आप को खुद कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अटैच प्रोनाउन इसम से अटैच होने के बाद इदाफा बनाते हैं, और इसके अंदर का की के का तर्जुमा आ जाता है उर्दू में। यहाँ पर भी आसानी कर दी उर्दू ने। इंग्लिश में थोड़ा सा मसला हो जाता है, वो प्रोनाउन की शक्ल में आ जाता है, जैसे हिज बुक, देयर ऑल बुक्स, और फिर माई बुक, योर बुक।
تو اس میں بھی کیا آ گیا؟ اضافہ آ گیا. اضافہ کا مطلب ہی اصل میں ہوتا ہے کسی کے مہمان بن جانا. اس کی بک نا اس کے مہمان آپ بنے, اس بک اس کی مہمان بنی ہے. پھر ہماری بک, ہماری بک جو ہے ہماری مہمان بن گئی ہے, ہماری پوزیشن میں آ گئی, ہماری ملکیت میں آ گئی. تو ہمیشہ ملکیت پوزیشن کو انڈیکیٹ کرتا ہے اضافہ, کہ یہ ہے تو کس کی چیز ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے. عائشہ کی کتاب, تو عائشہ کے بارے میں بتا رہا ہے. بیت اللہ, اللہ کا گھر, تو اللہ کا گھر ہے, وہ اللہ ہی کا رہے گا. تو وہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ کی ملکیت ہوں. گھر جو بتا رہا ہے وہ بتا رہا ہے میں اللہ کی ملکیت ہوں. اس کا گھر, وہ بتا رہا ہے میں اس کا گھر ہوں, تمہارا نہیں ہوں. تو اس میں ہمیشہ اضافہ میں آپ کو پوزیشن پتا چلتی ہے, ملکیت پتا چلتی ہے کہ کون اس کا مالک ہے. ٹھیک ہے, تو بیسکلی اس کا یہ نچوڑ ہے کہ کا, کی, کے, را, ری, رے, آف, اپوسٹرافی ایس, اور یہ جو پروناؤن ہوتے ہیں ہز, ہم, اس کا, تیرا, میرا, تو یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ انسان کی ملکیت بتاتے ہیں. انسان نہیں, ضروری نہیں انسان کی, کسی غیر ویسی چیز کی بھی ملکیت بتا سکتے ہیں. جیسے باب البیتی, گھر کا دروازہ, تو یہ گھر کا دروازہ ہے, آپ کا دروازہ نہیں ہے, ہمارا دروازہ نہیں ہے, گھر کا دروازہ, تو گھر کی ملکیت ہو گئی. ٹھیک ہے, تو اضافہ سے آپ کو کیا کنکلوڈ کرنا ہے؟ یہ سارے کے سارے آپ کو ملکیت یعنی پوزیشن بتاتے ہیں. ہم ایک مرتبہ کوئی ریویژن کرتے ہیں دونوں چیپٹر کا. ہم نے آج کیا کیا پڑھا؟ ہم نے کیا پڑھا؟ اسپیشل مضاف اور اضافہ وتھ پروناؤن. اسپیشل مضاف کسے کہتے ہیں؟ اسپیشل مضاف کہا جاتا ہے, ہاں جی, اسپیشل مضاف اور اضافہ وتھ پروناؤن. پہلے ہم اسپیشل مضاف کر لیں گے. اسپیشل مضاف یہ پورا ایک ٹیبل ہے, اس ٹیبل کو آپ نے دیکھ لینا ہے, یاد کر لینا ہے. یاد نہیں رہتا اس کا میننگ تو کوئی حرج نہیں, آپ کو بس نظروں میں یہ الفاظ بٹھا لینے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ لائٹ وداؤٹ ال ہیں. یہ جیسے بون ہوتے ہیں, تو بون ہوتے ہی یہ مضاف کی شکل میں بون ہوتے ہیں, اور مضاف کی شکل میں جو بون ہوگا تو اس کی شرطیں پوری کرتے ہوئے بون ہوگا, یعنی لائٹ ہوگا, وداؤٹ ال ہوگا. اور اس کی یہ خاصیت ہے, جس اسم کے پاس بیٹھ جائے اس کو اپنی صحبت میں لے کر اس کو جر کر دیتا ہے. تو کیا کر دیتا ہے؟ اس کو مضاف الیہ بنا دیتا ہے. اس کا مطلب یہ دونوں مل کر اضافہ بناتے ہیں. اور اسپیشل کیوں کہتے ہیں اس کو؟ مضاف اس لیے کہتے ہیں کہ پیدا ہی بون ہی ایسے ہوا ہے مضاف بن کر. اور اسپیشل اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ اس کا انگلش میں ترجمہ کرنے لگے تو آف کا ترجمہ کہیں یہاں سے غائب ہو جاتا ہے. آن دی چیئر, بلو دا ریور, اس طریقے سے آپ کو دیکھیں گے کہ آپ اس میں آف کا ترجمہ نہیں دکھائی دیتا. اردو میں بھلے ہی دکھائی دے کا, کی, کے کا, لیکن انگلش میں اس میں آف کا ترجمہ نہیں آتا, اس لیے اس کو اسپیشل کہتے ہیں. ہے مضاف الیہ, لیکن آف جو مین اس کی جڑ تھی وہی اس نے غائب کر دیا, اس لیے اس کو اسپیشل کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے اضافہ وتھ پروناؤن پڑھا. یہ اضافہ کیسے بنتا ہے پروناؤن کے ساتھ, اٹیچ پروناؤن کے ضمیر متصل کے ساتھ. بہت سمپل ہے, جب آپ کو ضمیر متصل کے ساتھ اضافہ بنانا ہو تو کسی بھی اسم کو پکڑیں اور اس سے اس کو جوڑ دیں. تو کیا کریں گے آپ؟ کوئی بھی اسم اٹھائیں, ہو کی, ہما کی, ہم کی, ضروری نہیں ہم نے ایگزامپل ہو کا لکھ دیا تو آپ کو بھی ہو ہی لکھنا ہے. آپ پورے 14 سیگے میں سے کچھ بھی لے لیں, آپ نہ لے لیں, لاسٹ والا لے لیں, نہ لیں پہلا والا, تو آپ کہنے دیں کتابنا. ٹھیک ہے, کتابنا, تو ہماری کتاب. یہ ہو گیا, کیا بن گیا؟ اسپیشل اضافہ وتھ پروناؤن. تو اضافہ وتھ پروناؤن بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو اسم کو مضاف بنانا پڑے گا, یعنی لائٹ وداؤٹ ال, اور مضاف الیہ آپ کو کس کو بنانا پڑے گا؟ اٹیچ پروناؤن کو, جر اسٹیٹس میں وہ جائے گا اور دونوں ملا کے اضافہ بنا دیں گے. اور وہ جر ہی میں مانیں گے, آپ کبھی بھی یوں نہیں کہیں گے کہ ارے یہ تو نصب یا جر ہوتا ہے. اب چونکہ وہ 3 شرطیں پوری کر چکا ہے تو اب آپ اس کو کیا کریں گے؟ مان لیں گے کہ وہ کیا ہے, جر اسٹیٹس میں ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ یہاں پر یہ بات پوری ہو گئی. اچھا, آپ لوگوں کو اگر یاد ہو ایک بات, کہ ہم نے آپ لوگوں کو ایک ٹیبل دیا تھا, جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اٹیچ پروناؤن ہوتا ہے وہ جر ہوتے ہیں, دو جگہ پر جر ہوتے ہیں, 2 جگہ پر نصب ہوتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, جب ہم آپ لوگوں کو پروناؤنس پڑھا رہے تھے تو جر 2 بتایا تھا کہ 2 مرتبہ 2 جگہ پر اٹیچ پروناؤن جر ہوتے ہیں, 2 جگہ پر نصب ہوتے ہیں. اگر وہ حرف جر سے جڑ جائیں تو جر ہو جاتے ہیں, اگر وہ حرف نصب سے جڑ جائیں تو نصب ہو جاتے ہیں. پھر 2 چیزیں بچ گئی تھی,
حرف تو ہو گیا تھا، پھر اسم اور فعل. تو آج آپ کو اسم والا ریزن پتا چل گیا کہ جب بھی یہ اسم سے ملیں گے تو جر ہوتے ہیں. کیوں جر ہوتے ہیں بھائی؟ اس کا ریزن بھی آپ کے پاس ہے، کیونکہ یہ اضافہ بناتے ہیں، اور اضافہ میں جب کوئی ورڈ مضاف الیہ کی جگہ پر آتا ہے تو جر میں ہی ہوگا. تو ڈیفینیٹلی وہ جب اسم سے جڑ رہے ہیں، اضافہ بنا رہے ہیں، تو یقینی طور پر وہ جر ہی میں ہوگا. تو جب بھی اٹیچ پروناؤن اسم سے جڑیں تو وہ جر میں ہوں گے. آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ جو ہم نے پہلے پڑھی تھی، آج اس کا کنفرمیشن ملا ہے، اس کی تصدیق ہو گئی ہے. کیسے؟ کیونکہ انہوں نے اضافہ بنایا. تو یاد رکھیں، اسم اٹیچ پروناؤن کے ساتھ اضافہ بناتا ہے. چونکہ اٹیچ پروناؤن ہر مضاف الیہ کی جگہ آتے ہیں، اسی لیے وہ جر اسٹیٹس میں ہوتے ہیں. بہت سمپل سی بات ہے. وہ ٹیبل انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے بعد میں، ٹھیک ہے، جب ہم پورا پڑھ چکے ہوں گے ان ٹاپکس کو، تو اب انشاءاللہ ہم لوگ اجرا کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. یہ ہمارا لیسن مکمل ہو گیا، اسپیشل مضاف اور اضافہ ود پروناؤن.